اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ لہمت طائفۃ منہم ان یضلوک وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما صدق الله العظيم۔ اس سے پہلے رکوع میں یہ واقعہ بیان ہوا تھا کہ مدینہ طیبہ میں ایک خاندان تھا، طعمہ بن ابیرق۔ اس خاندان کے اکثر لوگ منافق تھے، مگر نمازیں اور جمعہ باقاعدگی سے ادا کرتے تھے اور بلکہ پہلی صفوں میں بیٹھے ہوتے تھے اور وعظ و نصیحت اور درس کی مجلسوں میں بھی حاضر رہتے تھے۔ حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھاتے پیتے گھرانے کے لوگ تھے، عمدہ لباس پہنتے تھے، عمدہ خوراک تھی، عمدہ پوشاک تھی۔ تو ان منافقین کے ایک مرد نے جس کا نام بشیر تھا، حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چوری کر لی۔ حضرت رفاعہ عمر رسیدہ صحابی تھے جن کے منہ کے دانت بھی گر چکے تھے، چلنے پھرنے سے بھی قاصر تھے۔ تو یہ شبیر نامی جو منافق تھا، اس نے ان کے مکان کی پچھلی طرف سے نقب لگا کر آٹے کی بوری، خود اور زرہ اور تلوار وغیرہ اٹھا لی اور ہوشیاری یہ کی کہ یہ سامان اپنے گھر رکھنے کے بجائے لبید نامی آدمی کے گھر رکھ دیا۔ صبح ہوئی تو حضرت رفاعہ نے اپنے بھتیجے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا کہ بیٹے میں تو چل پھر نہیں سکتا، منہ میں دانت نہ ہونے کی وجہ سے میں صحیح طریقے سے بول بھی نہیں سکتا، میری بات کوئی سمجھ نہیں سکتا، میں اپنی بات سمجھا نہیں سکتا، لہذا تو جا کر آن صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میرا مقدمہ پیش کر دے۔ چنانچہ یہ مقدمہ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ پورا واقعہ ان کو بیان کیا حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارے خیال میں تمہارا چور کون ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ جو آٹے کی بوری تھی اس میں سے آٹا گرتا ہوا گیا ہے اور وہ نشانات شبیر کے گھر پہ یا بشیر منافق کے گھر تک پہنچتے ہیں۔ تو مجلس میں جو منافق بیٹھے تھے انہوں نے سنا، واپس جا کر رات کو میٹنگ کی کہ ہماری برادری کی بڑی بدنامی ہے، لہذا سب مل کر دفاع کرو اور آن صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر کہو کہ ہمارا آدمی چور نہیں ہے، اور اس مدعے پر بات کرو کہ جو مدعی ہے، اس نقطے پر بات کرو کہ جو مدعی ہے وہ گواہ پیش کرے۔ اب ظاہر ہے موقع کا گواہ تو کوئی نہیں تھا، لہذا ہم پر قسم آئے گی تو ہم عزت کی خاطر قسم اٹھا لیں گے، تو اس طرح معاملہ جو ہے رفع دفع ہو جائے گا۔ صبح کو فریقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مدعی تھے ان سے پوچھا کہ کون کون سی چیز گئی ہے؟ انہوں نے بیان کر دی۔ فرمایا تیرا الزام کس پر ہے؟ انہوں نے فرمایا بشیر طعمی پر۔ تو سارے منافقین بول پڑے، کہنے لگے ہے توبہ توبہ، یہ تو بڑا نیک باز ہے، بڑا پرہیزگار آدمی ہے، بڑا عبادت گزار آدمی ہے، یا رسول اللہ اگر اس کے پاس کوئی گواہ ہے تو یہ پیش کرے۔ آنظر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں بھائی مسئلہ تو یہ ہے، البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، مدعی کے ذمے گواہ ہیں، اگر اس کے پاس گواہ نہ ہو تو جو انکار کر رہا ہے دعوے کا تو اس کے اوپر قسم ہے۔ اور منافقین نے بھی یہی سوچا تھا کہ ایسے ہی ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قاعدے کے مطابق حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تیرے پاس گواہ ہیں کہ یہ چور ہے؟ انہوں نے کہا حضرت رات کا وقت تھا، اس وقت کوئی دیکھنے والا ہی نہیں تھا۔ منافق کہنے لگے حضرت اس کو کہو کہ پھر ایک نیک آدمی پر چوری کا الزام کیوں لگا رہا ہے؟ چنانچہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت قتادہ کو ڈانٹا کہ بغیر ثبوت کے ایک آدمی پر چوری کا الزام لگانا یہ بڑی نامناسب بات ہے۔ اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے پہلا رکوع بھی نازل فرمایا اور یہ رکوع بھی نازل فرمایا۔ پہلے رکوع میں فرمایا کہ یہ منافق خائن لوگ ہیں، ان کی طرفداری نہ کرو، اور اس رکوع میں فرمایا ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر اللہ تعالیٰ کا آپ پر فضل نہ ہوتا اور مہربانی نہ ہوتی، لہمت طائفۃ منہم ان یضلوک، تو البتہ ایک گروہ ان میں سے ارادہ کر چکا تھا یہ کہ آپ کو حقیقت سے بہکا دیں، غلط فہمی میں رکھیں، کیونکہ انہوں نے عزم کر رکھا تھا کہ بھائی اپنے بندے کو بچانا ہے۔ اب اس سے غلطی تو ہو گئی ہے،
لیکن اس کو بچانا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ بچ گئے۔ وما یضلون الا انفسهم، اور وہ نہیں بہکا سکتے مگر اپنی جانوں کو، یعنی ان کی اس شرارت کا وبال ان کی اپنی جانوں پر پڑتا۔ وما یضرونک من شیء، اور وہ نہیں نقصان پہنچا سکتے آپ کو کچھ بھی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل سے اس خیانت کی اطلاع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی کہ یہ لوگ خائن ہیں، بددیانت ہیں، چور ہیں اور چوروں کے حمایتی ہیں، تو آپ ان کا ساتھ نہ دینا۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور نازل کی اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب اور سنت۔ یہ کتاب قرآن کریم کی تمام، یہ کتاب جو قرآن کریم یہ تمام آسمانی کتابوں میں سے افضل ترین کتاب ہے۔ اس کتاب کا پڑھنا ثواب ہے، اس کا سمجھنا ثواب ہے، اس کو ہاتھ لگانا ثواب ہے، اس کا دیکھنا ثواب ہے، اس پر عمل کرنا ذریعہ نجات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمارے جیسے گناہ گاروں کو بھی اللہ یہ کتاب عطا فرمائی، کاش کہ ہم اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ تورات، انجیل اور زبور یہ آسمانی کتابیں اور صحیفے ہیں، اپنے اپنے زمانے میں یہ کتابیں بالکل برحق تھیں، مگر اس وقت دنیا میں ان کتابوں کا کوئی وجود نہیں ہے، کیونکہ اپنی اصلی شکل میں ان میں سے کوئی بھی کتاب موجود نہیں ہے۔ آسمانی کتابوں میں صرف قرآن مجید ہے کہ جو اپنی اصلی شکل میں آج بھی موجود ہے۔ یہ بات صرف ہم نہیں کہتے، بلکہ یہ بات پادری صاحبان کو بھی اس بات کا اقرار ہے کہ اصلی کتاب ہمارے پاس موجود نہیں ہے، بلکہ وہ اس بات سے بھی قاصر ہیں کہ وہ یہ بھی نہیں بتا سکتے کہ انجیل جس زبان میں نازل ہوئی تھی وہ زبان کیا تھی، انہیں یہ تک پتہ نہیں ہے۔ اور یہ شرف صرف ہمیں حاصل ہے کہ ہماری کتاب یعنی قرآن کریم اپنی اصلی شکل میں موجود ہے، جس شکل میں لوح محفوظ میں موجود تھی، جبرائیل علیہ السلام کی زبان پر تھی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر تھی، جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پڑھی، تابعین رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچائی اور پڑھائی، انہوں نے تبع تابعین کو پہنچائی، یوں امت تک یہ کتاب منتقل ہوتے 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 ہم تک پہنچی ہے، اور بالکل اسی حالت میں پہنچی ہے جس حالت میں نازل ہوئی تھی۔ اس سے یہ تو ہے کتاب، انزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، حکمت سے مراد سنت اور حدیث ہے۔ قرآن کریم کی طرح حدیث بھی نازل ہوئی ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ قرآن کے الفاظ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اور مفہوم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور یہ الفاظ لوح محفوظ میں تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے تھے، آنظر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے تلاوت فرمائی۔ اور جو حدیث ہے، حدیث کا مفہوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے الفاظ میں بیان فرما دیا کرتے تھے، یعنی جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا حکم پہنچا دیتے تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ میں اپنی زبان مبارک سے بیان کر دیتے تھے، یعنی اپنی الفاظ میں اس حکم کی تفسیر فرما دیتے تھے۔ سنت اور حدیث بھی یہ ہمارے دین کا حصہ ہے۔ اگر ہم حدیث کو نہیں مانتے تو ہمیں قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ یہ بات میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ قرآن پاک میں لفظ ہے اقیم الصلاۃ، کہ نماز قائم کرو، مگر قرآن پاک میں نہ تو نماز پڑھنے کا طریقہ بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح نماز قائم کرنی ہے، اور نہ نماز کی تعداد بیان کی گئی ہے کہ کتنی رکعت پڑھنی ہے، صبح میں کتنی رکعت پڑھنی ہے، ظہر میں کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں، عصر کی کتنی ہیں، مغرب کی کتنی ہے، عشاء کی کتنی ہے۔ قرآن کریم نے اس حوالے سے کوئی تفصیل بیان نہیں کی۔ یہ تمام تفصیلات احادیث مبارکہ میں ہیں، لہذا اگر ہم حدیث کو نہیں مانتے تو اقیم الصلاۃ کے حکم پر عمل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح قرآن کریم میں حکم ہے وآتوا الزکاۃ، کہ زکوٰۃ ادا کرو، مگر قرآن کریم نے زکوٰۃ کا کوئی نصاب بیان نہیں فرمایا۔ زکوٰۃ تو ادا کرو حکم دے دیا، مگر سونے میں کتنی دینی ہے، سونے کا کیا نصاب ہے، چاندی کا کتنا نصاب ہے، اونٹوں کا کیا نصاب ہے، گائے بھینس ہو تو ان کا کیا نصاب ہے، اسی طرح بھیڑ بکریاں ہوں تو ان کا کیا حساب ہے، اور یہ کہ سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ واجب ہوتی ہے یا 6 مہینے بعد زکوٰۃ واجب ہوتی ہے یا ہر مہینے زکوٰۃ دینی ہوتی ہے، ان میں سے کسی چیز کا ذکر قرآن کریم میں نہیں ہے۔ یہ سب چیزیں حدیث پاک میں ہیں۔ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن حج ہے،
قرآن پاک میں صرف اتنا آتا ہے وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور حاجیوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے پرانے گھر کا طواف کریں۔ مگر طواف میں کتنے چکر لگانے، کہاں سے شروع کرنا ہے اور کہاں سے ختم کرنا ہے، یہ قرآن نے بیان نہیں کیا، یہ حدیث میں ہے۔ تو اس لیے جس طرح قرآن پاک ہمارا دین ہے، اسی طرح حدیث بھی ہمارا دین ہے۔ اب کچھ لوگ جو ہے وہ ایک فرقہ ہے جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتا ہے، انہوں نے حدیث کا بالکل ہی انکار کر دیا۔ کہتے ہیں کہ ہم نے حدیث کا انکار اختلاف سے بچنے کے لیے کیا ہے، کیونکہ حدیث ماننے سے اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ کوئی کہتا ہے رفع یدین کرو، کوئی کہتا ہے نہ کرو، کوئی کہتا ہے کہ آمین بلند آواز سے کہو، کوئی کہتا ہے آہستہ کہو، کوئی کہتا ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھو، کوئی کہتا ہے کہ نہ پڑھو۔ یہ سارے اختلافات حدیث کے ماننے کی وجہ سے ہیں، لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ حدیث ہی نہ مانو۔ تو لہٰذا یہ اختلاف نہیں رہیں گے، حالانکہ ان کی یہ بات غلط ہے۔ بے شک یہ اختلافات ائمہ فقہا میں اور بعد میں ان کے مقلدین میں یہ اختلافات موجود ہیں، مگر یہ اختلافات اصول میں نہیں ہیں، یہ اختلافات فروعات میں ہیں، اصول میں کوئی اختلاف نہیں۔ مثلا اس چیز میں اختلاف ہے کہ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع یدین کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ ایک طبقہ کہتا ہے کہ کرنا مستحب ہے، دوسرا طبقہ کہتا ہے کہ نہ کرنا مستحب ہے۔ مستحب کا معنی یہ ہے کہ کرو تو ثواب ملے گا، نہیں کرو تو گناہ کوئی نہیں ہے۔ لیکن ان میں سے کوئی طبقہ اصل کا منکر تو نہیں ہے کہ بھئی نمازیں جو ہے وہ 5 نہیں ہیں، ایسا اختلاف کسی میں نہیں ہے۔ جی رکعات کی تعداد جو ہے، تعداد رکعت میں ائمہ فقہا کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اسی طرح فجر کے کتنے فرض ہیں، ظہر کے کتنے فرض ہیں، عصر کے کتنے فرض ہیں، مغرب کے کتنے فرض ہیں، عشاء کے کتنے فرض ہیں، اس میں تو کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، کیونکہ یہ اصول ہے۔ تو اصول کے اندر کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، جو اختلافات ہیں وہ فروعات میں ہیں۔ اب آئیے منکرین حدیث کی طرف دیکھتے ہیں۔ منکرین حدیث کا انکار کرنے کا سب سے بڑا زوال یہ آیا کہ منکرین حدیث کے جتنے فرقے ہیں ان میں اصول میں اختلاف ہے۔ منکرین حدیث کا ایک گروہ کہتا ہے کہ نمازیں 2 ہیں، دوسرا گروہ کہتا ہے کہ 2 نہیں نمازیں 3 ہیں، اور ایک گروہ کہتا ہے کہ نمازیں 5 ہیں، اور ایک گروہ کہتا ہے کہ نمازیں 6 ہیں۔ تو منکرین حدیث میں بھی ٹوٹل 4 گروہ ہو گئے، اور ان چاروں گروہوں کا اصول میں اختلاف ہے، فروع میں نہیں ہے۔ فروع تو بعد میں دیکھی جائے گی، تو پہلے یہ ان کا تو فیصلہ کر لیں کہ اصل میں نمازیں کتنی ہیں۔ تو یہ تو ہو گیا نمازوں کی تعداد کے متعلق کہ دن میں نمازیں کتنی ہیں، یہ ان کا اختلاف نمازوں کی تعداد کے متعلق بھی ہے۔ اور نمازوں کے اندر جو رکعتیں ہیں، رکعتوں پر بھی ان کا اختلاف ہے۔ ان کا اختلاف سجدوں میں بھی ہے۔ ان کا کوئی گروہ کہتا ہے کہ جی نماز میں 1 سجدہ ہے، کوئی کہتا ہے 2 سجدہ ہے۔ تو حدیث کے انکار سے تو یہ اصل میں اختلاف کر بیٹھے۔ عربی زبان کا ایک مقولہ ہے فر من المطر وقام تحت المیزاب، کہ بارش سے بچنے کے لیے بھاگا اور پرنالے کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ بھائی تم پرنالے کے نیچے کھڑے ہو گئے ہو۔ ائمہ فقہا کا ہمارا جو دوسروں کا اختلاف ہے یہ فروعی اختلاف ہے، فروعات میں ہے، اصول میں تو کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور تمہارا اختلاف تو اصول میں ہے، رفع یدین کا مسئلہ فروعی ہے، اولا غیر اولا کا اختلاف ہے۔ البتہ بعض کم سمجھ لوگ اس پر زور لگاتے ہیں کہ جی جو رفع یدین نہیں کیا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی، لوگوں کو وہم میں ڈالتے ہیں کہ تمہاری نماز نہیں ہوتی۔ یہ اصل میں دین میں غلو ہے۔ دیکھیں دوسرے ممالک جو ہیں پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش کے علاوہ جہاں احناف کی اکثریت نہیں ہے، جیسے سعودیہ ہے، عرب ممالک ہیں، وہاں تو کوئی جھگڑا نہیں ہوتا، وہاں رفع یدین کرنے والے بھی ہیں اور نہیں کرنے والے بھی ہیں، اس لیے کہ وہ سارے سمجھتے ہیں کہ یہ اختلافی مسئلہ ہے اور یہ اختلاف جو ہے فروعی اختلاف ہے، مگر اصل میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو جن لوگوں نے حدیث کا انکار کیا وہ اصل میں اختلاف کر بیٹھے۔
نعرہ انہوں نے یہ لگایا تھا کہ ہم اصل میں اختلاف کو ختم کرنے کے لیے حدیث کا انکار کر دیا ہم نے کہ حدیث ہے ہی نہیں، تو بجائے اس کے کہ ان کا اختلاف ختم ہوتا اصول میں اختلاف پڑ گیا۔ اب بتائیں، نہ گھاٹ کے رہے، نہ گھر کے رہے، نہ گھاٹ کے رہے، تو کچھ بھی تو نہیں بچا ان کے پاس۔ لہذا یہ بات یاد رکھنا کہ حدیث بھی دین کی بنیاد ہے، اور حدیث کے بغیر قرآن کریم سمجھ نہیں آ سکتا۔ جس طرح قرآن کریم سمجھنے کے لیے حدیث درکار ہے، اسی طرح قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے سمجھانے والے بھی درکار ہیں۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، تابعین رحمہم اللہ تعالی، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین رحمۃ اللہ، فقہاء کرام، محدثین اور بزرگان دین رحمہم اللہ، تو ان حضرات کے بغیر ہم دین کا کچھ بھی نہیں سمجھ سکتے۔ ان لوگوں کی خدمات ہیں کہ انہوں نے ہم تک قرآن و سنت کو ہم تک پہنچایا، ان کی بڑی خدمات ہیں۔ آج اگر کوئی چیز ہمارے راستے میں گر پڑے، مثلا بٹوا گر جائے اور کوئی شخص وہ ہمارے تک پہنچا دے، تو ہم اس کا کتنا شکریہ ادا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی تیری مہربانی، جزاک اللہ بھائی، تو نے جو ہے وہ میری چیز مجھے پہنچا دی۔ ان لوگوں نے تو دین کے سارے مسئلے اصل شکل میں ہم تک پہنچائیں، تو یہ ان کی محنت اور کوشش ہے کہ دین اصل شکل میں موجود ہے اور موجود رہے گا۔ تو جس طرح دین جو ہے احادیث کے بغیر نہیں سمجھ میں آ سکتا، قرآن کے بغیر نہیں سمجھ میں آ سکتا، اسی طرح قرآن اور حدیث کے سمجھانے والوں کے بغیر بھی سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ تو قرآن و حدیث کے سمجھانے والے سب سے پہلے صحابہ کرام ہیں۔ اگر صحابہ کرام کو درمیان سے نکال دیا جائے تو پورا کا پورا دین ختم ہو جاتا ہے، بوگس ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے صحابہ کرام کو بھی ماننا پڑے گا، تابعین کو، تبع تابعین کو، فقہاء کرام کو، ائمہ مجتہدین کو، محدثین کو، سب کو ماننا پڑے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور تعلیم دی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان چیزوں کی جو آپ پہلے نہیں جانتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فضل فرمایا۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور ہے اللہ تعالیٰ کا آپ پر بہت بڑا فضل کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مخلوقات میں برگزیدہ بنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنایا۔ قیامت والے دن تمام انبیاء کرام علیہم السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے جمع ہوں گے۔ اب آگے اس سے اگلی آیات میں وہی پرانی بات دوبارہ سے چل رہی ہے، بشیر منافق کے حوالے سے، قبیلہ طعمہ بن ابی رق کے حوالے سے۔ تو انشاءاللہ اس کی بقیہ درس ہے، جو بقیہ باتیں ہیں وہ اگلے درس میں بیان کروں گا۔ آج تھوڑا وقت آپ کا زیادہ لے لیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔